वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत अरसे के बाद इस चैनल के ऊपर आ रही है। आई होप ये जितना भी टाइम गुजरा कोई वीडियो नहीं है, आप लोग जहाँ जहाँ पर भी होंगे खैर खैरियत से होंगे, अपना अपना काम कर रहे होंगे, अपनी जिंदगियों को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी लाइफ को, अपनी एजुकेशन को बेहतर बना रहे होंगे, अपने प्यारों के लिए काम कर रहे होंगे। आज की वीडियो इतने अरसे के बाद आ रही है और बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर आ रही है, किसी हैपनिंग टॉपिक के ऊपर नहीं है, एक बहुत ही पेनफुल टॉपिक के ऊपर है और जिसके ऊपर बात करना वक्त की जरूरत है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं टाइम से पहले चीज़ों के ऊपर बात नहीं करती जब तक मेरे पास कोई प्रूव नहीं आ जाता। मोस्टली केसेस में 99% मेरे अभी तक चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस आई होंगी 100-200 के करीब होंगी, किसी भी वीडियो के ऊपर जब तक कि मुझे पूरी अवेयरनेस नहीं होती है। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मुकम्मल अवेयरनेस के बगैर मैं वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो की नीड है, मेरी मर्जी नहीं है, लेकिन ये मेरे शहर की ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों से, 1-2 दिन से स्कैंडल्स के ऊपर बात हो रही है। कॉलेज टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान में क्लैश चल रहा है। आज एक प्रोटेस्ट भी है जो कि बच्चे कर रहे हैं लिया रोड कॉलेज के सामने। 2-3 दिनों से कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान में लीक हुई है उनकी चैट, उनकी कन्वर्सेशन। ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ हमारे ही शहर में, इस छोटे से शहर में। इससे पहले भी ऐसे स्कैंडल सामने आते रहे हैं। कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके आपस में कोई ना कोई इंसिडेंट सामने आ जाता है, उनके बारे में बात हमको ये होना शुरू हो जाती है, या टीचर्स हजरात के बारे में ऐसी बातें आती रहती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो बातें आई हैं और जिस तरह से सामने आई हैं सोशल मीडिया की तरफ से, पहले सिर्फ एक बात होती है, अब सुनी सुनाई बात होती है कि फलां ने फलां के बारे में ये बात कर दी है, फलां ने ये चीज़ की। आपके पास कोई ऐसा जरिया नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि पूरी चैट सामने, ये पूरी बातें सामने आई हैं। इसलिए इस चीज को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीजें बढ़ती रहेंगी। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, वो पार्टीज बेहतर जानती हैं अभी तक जिसके ऊपर गुजरी है, जिन्होंने की है, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम सिर्फ तब तक बात कर सकते हैं किस मेंटल टॉर्चर से वो बच्चे गुजरे हैं। अगर उनके साथ ये चीज हुई है, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर उनके साथ ये चीज हुई है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, लाहौर में बहुत अरसा काम किया, अभी भी मेरा आना जाना होता है, मैं काम कर रही होती हूँ, ऑनलाइन सेशंस ले रही होती हूँ इसी कॉलेज में। सेम मैंने बहुत अरसा काम किया, बहुत से सेशंस भी लिए स्टूडेंट्स के। बहुत से बच्चे, बहुत से केसेस हमारे पास सामने आते हैं कि ये बात हमें एक बहुत छोटी सी बात लगती है कि फलां ने मैसेज कर दिया और बात खत्म होगी, आगे से बच्चों ने रिप्लाई किया नहीं किया, बात आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, बात खत्म होगी। लेकिन उन बच्चों के लिए जितना जहनी टॉर्चर होता है ना, उनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं, उनकी फैमिलीज तबाह बर्बाद हो जाती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आइंदा आने वाली फिजिकल जो लाइफ है ना, वो कितनी बुरी तरह से डिस्टर्ब होती है, हमें आइडिया नहीं है। हमारे लिए महज एक टॉपिक होता है, हमारे लिए महज एक मैसेज होता है, लेकिन उन बच्चे और बच्चियों के लिए मैसेज नहीं होता। इसलिए इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी लेवल पर आकर समझने की कोशिश होगी। हम एक छोटा सा शहर है, माचिस की डिब्बी की तरह, बात आग की तरह फैलती है। और जैसे हम बचपन में सुनते थे ना, चाइनीज विस्पर होती थी कि एक बात आप सुनते हैं, एंड तक जाते जाते बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दी जाती है। सेम इसी तरह से यहाँ पर कोई इंसिडेंट होगा, वो बात बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दी जाती है। अगर ये वाकया बच्चों के साथ हुआ है और जो ये सामने लेकर आए हैं, बहुत बड़ी बहादुरी है उनकी जो ये सामने लेकर आए हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी वजह से वो जिनके खिलाफ, जिन टीचर्स के खिलाफ बात की जा रही है, तो उनकी फैमिलीज, उनकी लाइफ भी सेम उसी तरह से डिस्टर्ब होगी जिस तरह से एक विक्टिम की हो सकती है इस केस में जहां पर हरास किया जा रहा होता है। इस तरह से जिनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, अभी ये इल्जाम है, अभी ये जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी करने की कोशिश है। लेकिन उस इंक्वायरी करने के इस प्रोसेस के दरमियान में करना क्या हमने, और ये वीडियो बनाने का महज एक मकसद और पर्पज है, आपको बहुत सी बातें क्लियर करना कि आप पीछे नहीं हटना। चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, आप पीछे हटेंगे ना तो आप अपने साथ साथ आइंदा आने वाले बहुत से लोगों की जिंदगियों को मुतासिर करेंगे। अगर आप टीचर हैं, आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया और आपको लगता है और आपको पता है कि आपने ये काम नहीं किया, या बहुत से और टीचर हजरात हैं जिन्हें लगता है कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, हमारी ये कोलीग्स हैं, हमारे ये प्रोफेसर हजरात हैं, ऐसा नहीं कर सकते, स्टैंड बाय करें, उनके साथ खड़े नहीं। आज बात उन तक आई है, कल ये बात, ये आग आपके अपने घरों तक आएगी, हमारे सब के घरों तक आएगी। और अगर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये स्टेप उठाया है और उनके साथ ये बीती है अगर, और आप उनके फेलोज हैं, आपके साथ भी ऐसे छोटे मोटे सानेहात वाकयात हुए हैं, तो आप स्टैंड करें अपने उन स्टूडेंट्स के साथ, अपने उन फेलोज के साथ, अपने उन क्लास फेलोज के साथ, कॉलेज फेलोज के साथ, बीएस ग्रुप फेलोज के साथ, डिपार्टमेंट फेलोज के साथ,
کیونکہ اگر یہ بات ختم نہیں ہوگی، اگر یہ ہیبٹ ہے کسی کی، اگر واقعی ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو انکوائری ہوگی، سسپینڈ ہو جائیں گے، کچھ دن کے کیسز ہوں گے، برائیاں ہوں گی، کچھ دن کے لیے نیگیٹو ان کی پرسنالٹی تک، ان کی فیملیز تک باتیں آئیں گی، کچھ دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد بات آئی گئی ہو جائے گی، سب نارمل اپنی زندگی میں آ جائیں گے، لیکن یہ سلسلہ رکے گا نہیں، پھر چلے گا۔ میں سائیکالوجی سے ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہیبٹس نہیں بدلتی ہیں اتنی ایزیلی، اور یہ والی ہیبٹس جو سالوں سے چل رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کا، آپ کے ٹیمپرامنٹ کا، آپ کے ٹریٹ کا حصہ بن جاتی ہیں، سویر پنشمنٹس کے بعد بھی نہیں بدلتی ہیں۔ ہم ڈرگ کے کیسز دیکھتے ہیں، ہم ایسی اور ڈفرینٹ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے کیسز دیکھتے ہیں جن کی فیملیز انہیں ایک شیلٹر ہوم میں، ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں مہینوں کے لیے، 6 ماہ کا منیمم کورس ہوتا ہے ان کیسز کا، 6 ماہ کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان ہاؤسز کے اندر ایڈمٹ کروا کر چلے جاتے ہیں۔ 6 ماہ تک آپ 4 دیواروں میں بند رہتے ہیں، آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، میڈیسنز کے میڈیکیشن آپ کی چل رہی ہوتی ہے، ڈرگ ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے، تھراپیز چل رہی ہوتی ہیں، کاؤنسلنگ چل رہی ہوتی ہے، ملٹیپل آپ کی زندگی کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ واپس آتے ہیں اس انوائرمنٹ میں، اپنے گھر میں 6 ماہ کے بعد واپس آتے ہیں، دوبارہ سے وہ چیز ریلیپس شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ سے آپ اسی انوائرمنٹ میں، اسی سرکل میں آتے ہیں، دوبارہ سے آپ وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، ویڈیوز ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں، ڈرگ کے کیسز، عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، انوائرمنٹ وہی ہوتا ہے، اور سیم یہ جتنے بھی وکٹمز ہوتے ہیں نا ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ کی عادت بنی ہوئی ہے، آپ کا انوائرمنٹ ہے، آپ کو بار بار وہ جو ایک منہ کو لگی ہوئی ہوتی ہے نا وہ اترتی نہیں ہے، آپ بار بار اس انوائرمنٹ میں جا کے واپس سے وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، واپس سے اس سیٹ کے اوپر، پوسٹ کے اوپر آتے ہیں، واپس سے آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور آپ وہی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ وہ فیلوز ہیں جن کے ساتھ یہ بیتی ہے اور آپ ان کے ساتھ موجود ہیں، آپ وکٹمز ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو پتہ ہے، وثوق ذرائع کے ذریعے سے سٹینڈ بائی کریں اپنے ان فیلوز کے ساتھ، تاکہ یہ آگ بڑھتی بڑھتی آپ تک نہ آئے۔ اور کیوں ضروری ہے یہ ویڈیو بنانا، اس کے اوپر بات کرنا، جبکہ تصدیق بھی نہیں ہوئی تو میں کیوں ویڈیو بنا رہی ہوں؟ بہت سا بیک لیش میرے اوپر بھی آ سکتا ہے، بہت سے ابھی اس ویڈیو کے بعد کمنٹس، کالز مجھے بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، بی ایس کی کلاسز جب یہاں پر شہر والوں نے لی ہیں نا تو ایک بہت لمبا چوڑا پروسیس تھا، اس کے بعد آئی ہیں، بہت سوچ بچار ہوا، بہت سی اس کے اوپر بیٹھ کر دماغ جوڑے گئے اور طریقہ کار اپنایا گیا، اور یہ ضرورت ہے ہمارے شہر کی۔ بی ایس کی کلاسز ختم ہو جائیں گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ بہت سے بچوں کا ہوگا، ان بچوں کا ہوگا جن کے پیرنٹس انہیں الاؤ نہیں کرتے ہیں ہاسٹل میں جا کر، باہر شہروں کے اندر جا کر پڑھنے کے لیے۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی نیگیٹیوٹی ان تک آئے گی جن کے لیے ضرورت ہے، تو اس نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے، اپنے آنے والے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے، تاکہ ان کے لیے ذرائع کھل سکیں، کنہیں 1-2 لوگوں کی وجہ سے سب کے لیے یہ چیز بند نہ ہو جائے اور سب کا اس کے اندر نقصان نہ ہو جائے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز اس کے اندر کیا ہے؟ جب ہمارے ہاں، ہمارا یہ چھوٹا سا ایریا، میں ساری باتیں اپنے ایریا سے ریلیٹڈ کر رہی ہوں، یہی اگر بڑے شہر میں بات ہوئی ہوگی تو ہمارے لیے ریسورسز، ہمارے لیے بات کرنے کے پیرامیٹرز بدل جاتے ہیں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ بھی۔ چھوٹے سے شہر میں جب یہ بات ہوتی ہے نا، سب سے پہلا سٹیپ آتا ہے لڑکیوں کے اوپر۔ لڑکیوں کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ پتہ چلتی ہے نا بات، سپورٹ نہیں کرتے ہیں، روک دیں گے۔ اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا بھی ہوگا، ان کو پڑھائی سے روک دیں گے، ان کے بعد ان کی چھوٹی بہنیں ہیں، جو بھی آئندہ جنریشن آئے گی فیملی کے اندر، جتنے بھی، ان کو پڑھائی سے روک دیں گے۔ تو ان کے لیے سٹینڈ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بات صحیح ہے، بات غلط ہے، کسی نے جان بوجھ کے سازش کی ہے سکینڈلز بنانے کی، ٹیچرز کو ڈیگریڈ کرنے کی، نیگیٹیولی امپیکٹ کرنے کی، ان کی پرسنالٹیز کو، ان کے کریکٹر کو کوشش کی ہے، تو بھی دونوں کیسز میں کنکلوژن کا سامنے آنا، نتیجہ نکلنا اس بات کا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے پروفیسر حضرات جو ہیں، جو فیکلٹی ہے، اس کا سٹینڈ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری طرف اتنا ہی ضروری اسٹوڈنٹس کا، ان فیلوز کا سٹینڈ لینا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ حق سچ پہنچ سکے اور آئندہ یہ چیزیں سامنے نہ آئیں، آئندہ ایسا نہ ہو سکے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، اگر یہ بات جھوٹ ہے، اگر یہ بات جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوا، اسٹوڈنٹس نے ڈفرینٹ ایپس کے ذریعے سے فیک اکاؤنٹس بنائے ہیں اور انہوں نے یہ فیک چیٹ سرکولیٹ کی ہے، تو بھی یہاں پر ایک ڈرا بیک اسٹل ٹیچرس کا آتا ہے، جو میں مانتی ہوں کہ ہماری ایز اے ٹیچر، ایز اے سوسائٹی بہت بڑی مسٹیک ہے۔ ان اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ میں
ہمارے پروفیسر حضرات، یہ ساری فیکلٹی ہے. تو اگر یہ اسٹوڈنٹس نگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سازش کی جا رہی ہے، تو بھی ہم اس کے اندر ذمہ دار ٹھہرتے ہیں کہ ہم ان کی اس طرح سے تعلیم و تربیت نہیں کر سکے جو ان کا حق تھا، جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. پھر بھی ہم ایٹ فالٹ ہیں، پھر بھی ہم گلٹی ہیں. تو اس کے لیے ہم معذرت کرتے ہیں اپنے شہر سے، اپنے شہر کے لوگوں سے، اپنے بچوں سے. میں اپنے بہاف کے اوپر معذرت کرتی ہوں کہ ہماری فالٹ ہے اس کے اوپر. دوسرا اگین اسٹل کہوں گی، اسٹینڈ بائی کریں. آپ کو جو بھی آپ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ دیں. آپ ٹیچرز کے ساتھ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی ہمارے ٹیچرز اچھے ہیں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، فیک چیزیں ہیں، ان کے ساتھ اسٹینڈ کریں. جو پارٹی بھی آپ کو بہتر لگتی ہے اس کے اندر اسٹینڈ کریں، اور اینڈ تک اسٹینڈ کریں، کنکلوژن تک اسٹینڈ کریں. نتیجہ چاہیے آپ کو. آپ اس چیز کے اندر انوالو ہیں نہیں ہیں، لیکن آپ پورا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. یہ میڈیا کی طرح ہمارے جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں، واقعہ ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بات آئیگی ہو جاتی ہے. چھوٹا سا شہر ہے، ہم ان چیزوں سے سیکھتے ہوئے ہم ایٹ لیسٹ اس واقعے کے اوپر، اس آنے کے اوپر اسٹینڈ لے سکتے ہیں کہ ہمیں نتیجہ چاہیے، ہمیں کنکلوژن چاہیے. ہم کٹ پتلیاں نہیں ہیں کہ کوئی بھی آئے گا، بات کرے گا، کل کو چلا جائے گا. واویلا ہوگا، فیملیز ہرٹ ہوں گی، اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ فیملیز، وہ واویلا 5 دن کا، 5 منٹ کا ہمارے لیے ہے، لیکن جو اس سے سفر کر رہے ہیں نا، ان کے لیے زندگیوں کی بات ہوگی اس کے پیچھے. تو آئی ہوپ آپ لوگ سمجھیں گے. دوسری لاسٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہاں پر ہمدردی زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے نا، وہ شو کر رہے ہیں کہ فیمیل کے ساتھ فیمیل ہراسمنٹ ہوتی ہے. لیکن اگر ایسا ہے تو بہت سے میل کیسز بھی آپ کو دیکھنے میں سامنے آئیں گے. اور جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم نے پہلے کیسز پڑھے ہوئے ہیں، ہم یونیورسٹیز کے اندر پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. صرف اگر ایسا ہے تو صرف فیمیل کیسز سامنے نہیں آتے ہیں، بہت سے میل بھی ہوتے ہیں، بہت سے لڑکے بھی ہوں گے، ایف اے ایف ایس سی کے، بی ایس کے، جو بھی سفر کر رہے ہوں گے. اگر یہ ریالٹی ہے، اگر یہ حقیقت ہے تو اس کے اندر یہ دونوں جینڈرز ہوں گی جو کہ ہماری افیکٹ ہو رہی ہوں گی، ہماری بچیاں بھی، ہمارے بچے بھی. اور اگر فیمیل سٹاف کے ساتھ زیادتی، اگر میل سٹاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو کل کو فیمیل سٹاف بھی یہاں پر موجود ہے، ان کے بارے میں بھی بات آئے گی. تو یہ دونوں جینڈرز کی بات ہے. کسی بھی جینڈر کو سوچے بغیر آپ نے سٹینڈ کرنا ہے، جس کے ساتھ بھی سٹینڈ کرنا ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اس سے افیکٹڈ ہوگا، جو اس سے امپیکٹ اس کی زندگی کے اوپر آئے گا. آئی ہوپ ہم سب اپنی زندگیوں کو، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی زندگیوں کو آسان کریں گے، حق سچ کا ساتھ دیں گے، سٹینڈ کریں گے، اور اتنا ظرف ضرور رکھیں گے کہ جو ہمیں برا لگتا ہے اس کو برا کہیں گے، جو اچھا لگتا ہے اس کو ہم اچھا کہیں گے. کیونکہ ہم صرف یہ کہہ کے کہ جی شہر ہے، ہم نے اپنے شہر کا ساتھ دینا ہے، شہر کے بارے میں بری بات نہیں کرنی، تو بری باتیں تو سوشل میڈیا پہ آ گئی، بری باتیں تو پبلک ہو گئیں. برائی کو چھپانے سے برائی دب نہیں جاتی، برائی رک نہیں جاتی ہے، وہ ڈبل ٹرپل ہو کر 2x 3x 4x ملٹیپلائی ہو کر سامنے آتی ہے. اور یہی ہوا ہے کہ پہلے بھی چھوٹے چھوٹے اسکینڈل سامنے آتے رہے ہیں، اور اب یہ پروفس کے ساتھ اور اس طرح کی لیک چیٹ کے ساتھ بچے بچیاں سامنے آ گئے ہیں، اور یہ اس طرح کے واقعات پھر بڑھتے جائیں گے آئندہ. اور ایک پوائنٹ آئے گا ایٹ دا اینڈ، ہوگا کہ اب BS کی کلاسز ختم ہو جائیں گی، یا بچے بچیوں کو علیحدہ کر دیں گے، یا ماں باپ گھروں میں بٹھا لیں گے. تو یہ نتیجہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ایک پراپر سلوشن چاہیے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ لے کر آ سکتے ہیں اس کے اندر. تو آئی ہوپ آپ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس پیغام کو، اس میسج کو پھیلانے کی، اسپریڈ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.